اس حدیث میں بھی کچھ آداب ہیں قضاء حاجت کے. کوئی دنیا کا نظام اور کوئی دنیا کا دین پیش کرو جو ان آداب کی تعلیم دیتا ہو. لوگ ترقی کر کر کے چاند میں پہنچ گئے، لیکن اس معاملے میں کورے ہیں بالکل. ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. اس حج کے موقع پر ایک دوست نے بتایا، امریکہ سے آیا تھا، ایک خاتون کا قبول اسلام. وہ خاتون لانڈری میں کام کرتی تھی اور کپڑے دھلنے کے لیے آتے تھے، اور ہر کپڑے پر نجاست کے نشان لگے ہوتے تھے، ہر کپڑے پر. یہ ترقی یافتہ قوم کا حال ہے جس نے مریخ پر کمندے ڈالنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، اور یہاں بالکل کورے. لیکن ایک گھرانے کے کپڑے آتے تھے، وہ چیک کرتی تھی، وہ بالکل خوشبودار بھی ہوتے، کوئی نجاست کا نشان بھی نہ ہوتا. تو اسے ایک کھوج لگانے کی اس نے سوچا کہ یہ کپڑے کس گھر سے آتے ہیں. وہ گھرانہ مسلمانوں کا تھا. تو اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، کیا اس کا راز ہے؟ تو انہوں نے جو شریعت کا استنجا کا نظام ہے اور قضاء حاجت کا نظام وہ بیان کیا کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دے رکھی، ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، کوئی اس میں غلاظت کے اور نجاست کے نشان نہیں ہوتے. اور یہ نظام سن کر پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لی. اب دیکھیں کیا شریعت نے آداب سکھائے. اس حدیث کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بھی نبی علیہ السلام کے عظیم الشان اور اکابر صحابہ میں شمار ہوتے تھے. ابو قتادہ ان کی کنیت تھی، اور کنیت صحیح معروف تھی. ویسے ان کا نام تھا حارث بن ربعی الانصاری. یہ پیغمبر علیہ السلام کے فارس تھے، شاہ سوار. ان کو فارس اور رسول اللہ کا لقب حاصل تھا. یہ اللہ کے پیغمبر کے شاہ سوار، اور بڑی یہ عظمت ہے ان کے لیے. اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا تھا کہ خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ بخیر رجالتنا سلمہ. ہمارے جو شاہ سوار ہیں، گھڑ سوار ہیں، ان میں سب سے بہتر ابو قتادہ ہیں. اور جو ہمارے پیدل مجاہدین ہیں ان میں سب سے بہتر سلمہ بن اکوا ہیں. بڑا تیز دوڑتے تھے، دشمن کو جا گھیرتے تھے، بڑے شجاع تھے. فرمایا کہ بہترین گھڑ سوار ابو قتادہ ہیں اور بہترین پیادہ سلمہ بن اکوا ہیں. سن 50 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے. اور بڑا ان میں تقوی بھی تھا اور ایک مواسات اور ہمدردی بھی تھی. مسند احمد میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھانا تھا، آپ تشریف لائے. آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ تو نہیں ہے کوئی؟ آپ نے پوچھا حل علیہ دین، قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، 2 درہم یا 2 دینار قرضہ. فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، اگر یہ مقروض ہے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں، تم پڑھ لو. ابو قتادہ نے دیکھا کہ یہ ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی نبی علیہ السلام کے جنازے سے اور آپ کے دعا سے محروم ہو رہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میرے ذمہ. یہ ان کی مواسات اور ہمدردی. تب اللہ کے پیغمبر نے جنازہ پڑھا. اگلے دن ملے، ابو قتادہ قرضہ ادا ہو گیا. عرض کیا کہ میں ذرا مشغول تھا، ادا نہیں کر سکا. پھر بعد میں دوبارہ ملے اگلے دن، قرضہ ادا ہو گیا. عرض کیا کہ جی ہاں ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن برت علیہ جلدہ، اب تم نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کیا. تو قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے. تو باہر کے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ہمدردی اور مواسات بھری ہوئی تھی. حدیث کیا ہے؟ حدیث میں 3 آداب کا ذکر ہے. فرمایا کہ لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ، کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. یہ ایک بہترین ادب، اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. یہاں خطاب مردوں سے ہے مگر خواتین بھی ان میں داخل. النساء شقائق الرجال، احکام شرعیہ میں عورتیں مردوں کے مشابہ ہیں، مردوں کے ساتھ ہے. شریعت اگر تفریق کرے کسی حکم میں تو وہ فرق ہوگا،
جہاں شریعت خاموش ہو وہاں مردوں کے احکام عورتوں کے لیے بھی. تو یہ حکم اپنی شرم کا دائیں ہاتھ سے نہ چھو. کب؟ وہو یبول، جب وہ پیشاب کر رہا ہو. قضاء حاجت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرم کا نہ چھو. اور دوسرا ادب کیا ہے؟ ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور استنجا بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا. اور تیسرا ادب کیا ہے؟ ولا یتنفس فی الاناء، اور برتن میں سانس نہیں لینا. پانی پیتے ہوئے برتن میں آپ پانی بھی پی رہے ہیں اور سانس بھی اندر ہی لے رہے ہیں، اس سے روکا. سانس اندر نکالیں گے بھی کھینچیں گے بھی، اس سے منع فرمایا. یہ 3 ادب ہیں. پہلا ادب کیا ہے کہ وقت استنجا دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھونا. اس میں کئی حکمتیں. دایاں ہاتھ اشرف الاعضاء ہے، دونوں ہاتھوں میں جو اشرف ہاتھ ہے وہ دایاں ہے. دائیں ہاتھ میں زیادہ تکریم ہے اس کے اکرام کے لیے. تبھی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اس کے لیے تکریم ہی تکریم. بایاں ہاتھ کمزوری کی علامت بھی ہے، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس قسم کے جو نجس کام ہے وہ کرنے کا عادی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت. تو دائیں ہاتھ کی تکریم بھی ہے. اور اگر آپ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئیں گے، باہر نکلیں، کھانا آپ کا تیار ہو، دائیں ہاتھ سے کھانا، تو ممکن ہے آپ کو یہ خیال آئے اسی ہاتھ سے میں نے شرمگاہ کو چھوا تھا، تو ایک نفرت اور ایک قذارت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے اور آپ کھانا ہی نہ کھا سکیں، گریز کر جائیں. تو بہت سی حکمت شریعت کے تحت اس لیے اس سے روکا. اور یہ ادب صرف دین اسلام نے ہمیں سکھایا. دوسرا ادب کیا ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا. کوئی بھی استنجا کا بڑا ہو چھوٹا ہو دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا. اس میں بھی دائیں ہاتھ کی تکریم ہے، اور اس میں بھی دائیں ہاتھ کو قذارت اور نجاست کے تلوث سے بچانا ہے. دائیں ہاتھ کو پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرو اور بائیں ہاتھ کو استنجا کے لیے استعمال کرو. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. دائیں ہاتھ کی تکریم بھی ہے اور دائیں ہاتھ کو قذارت سے بچانا بھی ہے کہ اس دائیں ہاتھ کو آپ نے بہت سے اہم کاموں کے لیے استعمال کرنا. مثلا دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھانا، تو ایسا نہ ہو قذارت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو. اسی ہاتھ سے استنجا بھی کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے کھانا بھی کھاتے ہیں. دائیں ہاتھ سے کتاب اٹھانا، مصحف اٹھانا، قرآن پاک دائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہیے. تو آپ اسی ہاتھ سے استنجا بھی کریں، اسی ہاتھ سے قرآن بھی اٹھائیں. تو یہ قرآن پاک کے ادب کے منافی. دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، بزرگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے مصافحہ کرنا ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے، اسی ہاتھ سے مصافحہ ہو، اسی ہاتھ سے استنجا ہو. تو شریعت کے یہ ادب بڑے طہارت پر اور نظافت پر قائم ہے. بڑی اس میں صفائی ہے اور بہت ہی اس میں جو وہ عمدگی پائی جاتی ہے ظاہر و باطن.